زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزل کے اہم ترین شاعر ولی دکنی کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان، پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب اور ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب۔ آپ دونوں کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب ڈین جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی تمام کتابوں کو اردو زبان و ادب کی دنیا میں بہت ہی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب، آپ کا تعلق دلی یونیورسٹی سے ہے، بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، اور آپ کا کلام اردو رسائل و جرائد میں اکثر و بیشتر پبلش ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم آپ دونوں مہمانوں سے ولی دکنی کی زندگی اور شاعری پر گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں ولی دکنی کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ولی دکنی، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش دکن میں ہوئی، 350 سال پہلے پیدا ہونے والا یہ شاعر اردو غزل کی دنیا میں آج ایک اہم ترین درجے پر فائز ہے۔ ولی دکنی سے پہلے بھی اردو شاعری کی تاریخ بہت ہی اہم ترین تاریخ رہی ہے، عروج کی تاریخ رہی ہے، لیکن ولی دکنی نے اپنی غزلوں سے، اپنی نظموں سے، اور خاص طور پر اپنی صوفیانہ شاعری سے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا۔ ولی دکنی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے جڑے ہوئے شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں مٹی کی خوشبو نظر آتی ہے۔ اپنے وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وطن پرستی کا جذبہ ان کی شاعری میں ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ولی دکنی کی شاعری، ان کی زندگی، ان کے عہد اور پورے اردو شاعری کے منظرنامے پر اپنے انہی دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ تو پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولی دکنی کا جو پورا عہد رہا ہے، اس عہد کے تعلق سے اور ان کا ایک مختصر تعارف جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کے وہ شاعر تھے۔ ولی جس عہد کا شاعر ہے، ہم جہاں سے شروع کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ دکن، وہ پہلے دکن میں 5 ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ بہمنی سلطنت قائم ہوئی ہے 1399 میں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس زمانے میں، جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، وہ ہندوی کہلاتی تھی، تو ان لوگوں نے دلی سلطنت سے اپنا ناطہ الگ رکھنے کے لیے کہ ہم الگ چیز ہیں، سب سے پہلے اس زبان کو سرکاری زبان بنایا، جس کو اس زمانے میں دکنی اور دہلوی اور طرح طرح کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ تو ہماری تاریخ میں، یعنی اردو زبان کی تاریخ میں، وہ پہلی حکومت ہے جس میں اس زمانے کی دکنی یا تیلگو یا جس اس سے آپ کہیے، وہ سرکاری زبان بنی۔ جبکہ ایک زمانے سے، یعنی 1206 سے فارسی یہاں 1837 تک کے اس طرف یہ سرکاری زبان تھی۔ اب وہاں یہ ہوا کہ جب وہ سرکاری زبان ہوئی تو اس میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے، جب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بادشاہ اپنی الگ سے سلطنت بناتا تھا اور اپنی محفل سجاتا تھا، تو سب سے بڑے کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ انٹلیکچوئل کو، شعراء کو، ادبا کو اپنے یہاں وہ لا کے بٹھا لیں، تاکہ ٹکر اس سلطنت سے جس سے الگ ہوئے ہیں وہ۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اردو شاعری کا جو ابتدائی دور ہے وہ ہم کو دکن میں ملتا ہے۔
اور ایسے شعراء موجود ہیں جو عربی و فارسی تو جانتے ہی جانتے تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے اور تیلگو بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں مراٹھی تک کے یہ سب پھیلا ہوا تھا، وہ مراٹھی بھی جانتے تھے۔ تو ایسا کلچر فروغ ہو رہا تھا جو پیور ہندوستانی کلچر تھا، جس کے اندر میں آپ کو بڑا دلچسپ بتاؤں، بڑا مشہور دکن کا شاعر تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی، اس کا تخلص جو تھا وہ جگت گرو تھا، ٹائٹل تھا جگت گرو۔ وہ جگت گرو ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب نورس، جو موسیقی پہ کتاب ہے، جو راگوں پہ آدھارت کتاب ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہمارا روحانی جو ماں باپ ہیں وہ سرسوتی کو باقاعدہ لکھا ہے اور گنیش کو، کہ یہ ہمارے روحانی والدین ہیں، یعنی اس سنسکرت کے جس میں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ اس کا ایک وہ تھا تمبورا، اس کا نام اس نے موتی خاں رکھا تھا۔ اب آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی درباری ہوگا موتی خاں، وہ موتی خاں اس کا وہ انسٹرومنٹ تھا جس کو وہ خود بجاتا تھا اور اس پہ راگ طرح طرح کے ایجاد کرتا تھا۔ تو یہ وہ کلچر تھا جس میں شاعری پنپ رہی تھی، جس میں نثر لکھی جا رہی تھی، لیکن وہ زبان وہ تھی جس میں ہر ہندوستانی سمجھ لیتا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ملی جلی تہذیب کی جو آمیزش تھی، آمیزش وہاں شروع ہو چکی تھی۔ اچھا، اب صوفیہ کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ صوفیہ کا تو مشن تھا لوگوں کو ملانا، لوگوں کو ایک کرنا، انہوں نے اسی زبان میں شاعری شروع کی۔ ظہیر رحمتی صاحب، وہ جو دور تھا وہ اردو شاعری کا سنگ میل بھی کہا جاتا ہے، وہ ولی دکنی کو بھی اور اس دور کو بھی، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہماری شاعری ہے، ولی سے پہلے کی شاعری، وہ بھی اس کی بڑی شاندار تاریخ رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں بیک گراؤنڈ آپ ذرا اس سے پہلے کا بتائیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ اردو زبان بیسیکلی پیدا تو شمالی ہند اور دلی میں ہوئی، اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں دکن کی طرف۔ یہاں کی تہذیب اس سے پہلے بھی جا چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تغلق کا وہ زمانہ کافی اہم ہے، جس کے بارے میں تاریخی کہتی ہے کہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں دلی خالی ہو چکی تھی اور یہاں کے تمام لوگ ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ پھر وہاں سے وہ دلی منتقل راجدھانی کی اس میں تغلق نے، وہاں جو لوگ رہ گئے تھے اور ان لوگوں کی جو زبان یہاں سے ساتھ گئی تھی، اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد جو جس زبان نے اپنا جو صورت اختیار کی، اور وہ صورت کیا تھی؟ وہ صورت تھی مشترکہ تہذیب کی، یعنی یہاں سے اردو گئی تھی، اردو جو یہاں پیدا ہو رہی تھی، یعنی مقامی زبان، اس کو آپ چاہیں ہندی کہیں، ہندوی کہیں، جیسے خسرو نے ہندی یا ہندوی کہا، وہاں جانے کے بعد کہیں گجری کہی گئی، اس کے مختلف نام ضرور تھے۔ وہ اس زبان کی خاصیت ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ مشترکہ تہذیب، اور مشترکہ تہذیب کا معاملہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اس میں تصورات کی سطح پر، ریتی رواج کی سطح پر، سماجی جو رشتے ناتے تھے ان کی سطح پر، یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد ایک مشترکہ تہذیب کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں کی جو دکن کی ابتدائی شاعری ہے، جیسے کہ نظامی جو پہلا شاعر کہلاتا ہے، اس کی مثنوی ہے، اور اس کے بعد کے بہت سارے شاعر گزرے، ان کے ہاں اپنی مٹی سے جڑے ہونے کا جو احساس تھا، یعنی ہندوستان کی خالص تہذیب، اور اس وقت خالص تہذیب کا معاملہ کیا تھا؟ یعنی وہ تہذیب جس میں فارسی کی ابھی آمیزش نہیں ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے کی بھی تہذیب جو تھی وہ بھی مشترکہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی خالص تہذیب ایسی تھی کہ جس کو ہم علیحدہ کر دیں، وہ بھی مشترکہ تھی، لیکن وہ مشترکہ تہذیب جو تھی وہ اس کی روایت جو تھی وہ 200 سال 400 سال 500 سال پہلے کی تھی، لیکن فارسی کے ساتھ میں ابھی اس کی ہم آمیزی نہیں ہوتی۔ تو ہماری جو دکن کی ابتدائی شاعری ہے، اور یعنی ولی سے پہلے تک کی شاعری، اس شاعری کے اوپر خالص ہندوستانی تہذیب کا اثر تھا، مٹی سے جڑی ہوئی تھی، یعنی ان کا عشق کا تصور، ان کے حسن کا تصور، ان کی تشبیہات و استعارات وہ تمام تر ہندی کے تھے، یہاں تک کہ عشق کرنے کا جو طریقہ تھا، یعنی ہندی زبان کے اندر، یعنی ہندوستان کے اندر یا سنسکرت کی روایت کے لحاظ سے عورت کی طرف سے اظہار عشق کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری اس دور کے اندر پورے ولی کے ہاں بھی وہ چیز آتی ہے، تصورات جو تھے وہ سارے کے سارے ہندوستانی کنورٹ ہوئے ولی میں۔ واجد الدین علوی صاحب، ابھی ظہیر رحمتی صاحب نے امیر خسرو کی وراثت کا بھی ذکر کیا،
تو اردو شاعری کا جو تاج ہے وہ تو امیر خسرو کے سر پر ہے، بے شک۔ لیکن ولی دکنی کو باوائے آدم کہا جاتا ہے اردو شاعری کا. تو یہ جو ان کے ساتھ ایک بہت مشہور و معروف لقب جڑا ہوا، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آخر؟ دیکھیے اردو شاعری کا باوادم تو نہیں، لیکن اردو غزل کا غزل کا، باوادم. جی جی. اس لیے کہ وہ غزل جو ایران سے آئی تھی اور یہاں آ کر کے فارسی میں تھی وہ غزل، لیکن ولی نے یہ کیا ہے کہ اس غزل کو، جس کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہندوستانی لہجہ اور ہندوستانی علائم اور جو ہماری سنسکرت کی روایت تھی، اس کو آمیزش سے ولی نے جو غزل پیدا کی، جس کو آج تک کے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ولی نے کہا تھا کہ تا قیامت کھلا ہے باب سخن، واہ، مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب باب سخن. یہ اس نے کام کیا ہے کہ مضمون تازہ. اچھا اب مضمون پہ بات آ گئی. پہلے مضمون الگ سمجھا جاتا تھا اور معنی الگ سمجھے جاتے تھے. دیکھیے ولی نے اردو غزل میں کیا کام کیا ہے. لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جو کھڑا ہے بلال. اب آپ دیکھیے کہ کالا تل ہے، جی جی جی. اور حضرت بلال کتنے کالے تھے، اور منہ کو تشبیہ حوض کوثر سے دی. مفہوم ان کے یہاں موجود ہے، لیکن ولی یہ ہیں کہ وہ انہوں نے وہی وہ کہتا ہے راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو اس نے راہ مضمون تازہ، بات کو بڑی بحث ہوئی ہے ولی کے یہاں کے بعد. امیر کے یہاں فاروقی صاحب کا پورا تو کتاب موجود ہے اردو شاعری کے اہم موڑ، اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ مضمون کیا ہوتا ہے اور رعایت لفظی کیا ہوتی، یہ سب بحث کی انہوں نے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں رعایت لفظی دیکھیے کہ بلال کو کھڑا کر دیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ اس کے تل ہے کالا. جی جی. تو اچھا دوسرے ولی نے جو کام کیا ہے، فارسی میں بہت سی چیزیں موجود تھیں لیکن ولی نے ان کو اردو میں لا کر کے ہمارے لیے بنا دیا. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. بہت خوب، کیا بات ہے، واہ. باعث رسوائی عالم ولی مفلسی ہے، مفلسی ہے، مفلسی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ترقی پسندوں میں سے کسی کا شعر ہے. 300 سال 350 سال پہلے شعر کہہ رہا ہے. زبان کتنی سلیس اور صحیح بات وہ کہہ رہا ہے. بہت خوب. تو ولی کے یہاں، یا آپ یہ دیکھیں کہ ولی جس وقت وہ جو بات چلی تھی جہاں سے کہ وہ فارسی شاعری کرتا ہوا ہندی کی ساری چیزیں اس میں شامل کرتے. ظہیر رحمتی صاحب، وہ آپ ابھی اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ وہ جو ایک مشترکہ عناصر کا جو پورا کانسیپٹ ہے ولی کی شاعری میں، اور جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ملک ہندوستان سے، وہاں کی سرزمین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس کا اظہار جو انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پر کیا. تو آخر وہ کس طرح کے مشترکہ عناصر تھے ان؟ دیکھیے اس وقت کی جو شاعری تھی اور اس کو جس کو ولی نے آگے بڑھایا، اور جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ فارسی کے ساتھ میں ہندی تہذیب کو ملایا. ہندی تہذیب تو تھی، ان کا ملک تھا، اس سے محبت کرتے تھے، اور دکن کے اندر یہ تمام چیزیں جاری اور ساری تھیں. ولی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس تہذیب کو جو پہلے موجود تھی، اس روایت کو جو پہلے موجود تھی، اس کو فارسی کے ساتھ ہم میز کیا، اس کو فارسی کے ساتھ ملایا. ظاہر ہے کہ اس میں ان کے ہاں عورت کی طرف سے جو عشق ہوتا ہے وہ بھی رہا، لیکن ساتھ ساتھ جو فارسی کا تصور عشق تھا وہ بھی رہا. ان کے ہاں جو ہماری ہندوستانی تہذیب کی تشبیہات اور استعارات تھے، یعنی یہ کہ آنکھوں کو غزالہ کہا. غزالہ ظاہر ہے کہ جو ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے فارسی کے شاعری کے اندر. ہندوستان کی تہذیب کے اندر اس کو مرگ نینی یا آپ کو مست ہتھنی کی آنکھ سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ولی کے ہاں یہ بھی رہا، فارسی کے عناصر بھی رہے. انہوں نے جو ہے وہ لالا کا بھی ذکر کیا اور یہاں دوسرے پھولوں کا بھی ذکر کیا. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کے ہاں سمٹ کر آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ ولی نے جو ہماری
ہندوستانی تہذیب کی جو جسے کہتے ہیں ہم میتھولوجی تھی، جو ہمارے وہ کردار تھے، وہ مذہبیات کے جو عناصر تھے، ان کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی. جیسے کہ ان کا ایک بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن میں ایک شعر پیش کرتا ہوں ضرور. کہ کشن کی گوپیوں کی نئی ہے یہ نسل، واہ. کشن کی گوپیوں کی نئی ہے یہ نسل، رہیں سب گوپیاں وہ نقل یہ اصل، رہیں سب گوپیاں وہ نقل یہ اصل. ظاہر ہے کہ شری کرشن، شری رام اور اس طرح کے جو دوسرے ہمارے ہماری ہستیاں ہندوستان کی مذہبی ہستیاں ہیں، ان سب کو اپنی شاعری میں انہوں نے سمویا، اور اس کے لحاظ سے انہوں نے عشق کو آگے بڑھایا، محبت اور پریم کو آگے بڑھایا. وہ بھکتی کے راستے سے تصوف کے راستے پر پہنچتے ہیں اور اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم ولی کی شاعری کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے کوئی دور ہے یا وہ اس میں کوئی اجنبیت ہے. یہ حالانکہ دکن کے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں، جو ولی کے مقابلے میں دکن کے جو دوسرے شاعر ہیں، ان کے ہاں ہمیں کبھی کبھی پڑھتے ہوئے یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم کچھ دور ہو چکے ہیں ان سے. اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان کا جو معاملہ ہے، یعنی ایسے الفاظ جو اب ہم نہیں بولتے ہیں، یا وہ تمام تر چیزیں کہ جو اس موسیقی کے اندر داخل نہیں ہیں، ان کے یہاں تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن ولی نے ان تمام چیزوں کو فارسی کے ساتھ ہم آمیز کر کے جو ایک مشترکہ بنائی، تو وہ آج تک ویسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور وہ ہمارے کان اس سے آشنا ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی ہی بات ہو رہی ہے. یہ 300 سال یا 350 سال پہلے کی بہت اچھی روشنی ڈالی آپ نے. ڈاکٹر صاحب، ایک بات، چونکہ آپ کا تعلق تصوف سے بھی ہے، بڑی گہری نظر ہے آپ کی پوری صوفیانہ روایت کے تعلق سے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آپ ایک ریسرچر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو. ولی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی گجراتی، ولی دکنی، تو یہ آخر ہماری ریسرچ جو ہے، ہماری تحقیق کیا کہتی ہے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ دیکھیے، اصلاً یہ خاندان گجرات کا تھا، جی. لیکن یہ منتقل ہو گئے تھے حیدرآباد دکن میں، اس لیے کہ ولی نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے کہ ایران و توران میں میری شہرت ہے، حالانکہ میں شاعر دکنی ہوں. جی. تو وہ یہاں منتقل ہو گئے تھے، لیکن چونکہ خاندان وہاں کا تھا تو ان کا آنا جانا دکن وہاں گجرات میں لگا رہتا تھا. عجب، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جب دلی آتے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وہ دلی دکن سے آ رہے ہیں یا گجرات سے آ رہے ہیں. جی. دلی آئے، وہ کافی طویل عرصے تک رہے، وہ ابو المعالی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ وہ دلی آتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ شاہ گلشن نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو مضامین پڑے ہوئے ہیں فارسی میں، ان کو اردو میں تم منتقل کرو، تو راچے مصاحبہ کا تجھ سے جو ہے کون محاسبہ کرے گا، یہ تم کرو. یہ روایت ہے. فاروقی صاحب اس روایت کو بہت کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ روایت اس لیے ہے کہ اس کے بعد جو تذکرے لکھے گئے ہیں سب میں اس کا ذکر ہے. تو وہ دکنی تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ دکن میں پیدا ہوئے، دکن میں انہوں نے زندگی گزاری، اور ایک سلسلے سے وہ بیعت تھے، اسی سلسلے میں وہ دلی آئے تھے، اسی سلسلے میں شاہ گلشن سے. تو ان کا تعلق بنیادی طور پہ دکن سے تھا. گجراتی جو یہ کہا جاتا ہے وہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے. نہیں، اس پہ لوگوں نے تحقیق کی اور یہ کہا ہے کہ، لیکن ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں گجرات اور دکن الگ نہیں ہوتا تھا. یہاں سے بیٹھ کر کے جب یہ کہتے تھے تو ملک دکن کہتے تھے، اس میں گجرات پورا خطہ ملک دکن کہلاتا تھا. وہ 5 اسٹیٹ جو تھی وہ ملک دکن تھی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بات کو دیکھیے، ایک قانوناً بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے مذہب کے سلسلے میں یا جائیداد کے سلسلے میں، تو یہ ہوتا ہے کہ آخری زندگی کیسے گزاری، اور اس پہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے. تو ان کا انتقال دکن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے وہ دفن ہوتے ہیں وہاں جا کر احمد آباد میں. تو یہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں رہے ہوں، اور دکن میں چونکہ وہ تھا دارالسلطنت تھا، تو وہاں آتے جاتے رہے. اب ہم ذرا وہی صوفیانہ روایت جو ہے ان کی شاعری میں، جو ظاہر سی بات ہے اس تعلق سے ہم بہت کچھ سننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیے کس طرح سے تصوف کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی شاعری میں جو ہے وہ تصوف
میں جو دو چیزیں ہیں، جی ایک شاعری میں جس کو کہ غالب نے بھی کہا ہے اور وہ بڑی مشہور ہے کہ برائے شعر گفتن جی ہو بست، ان کا معاملہ برائے شعر گفتن کا نہیں تھا، نہیں تھا، وہ ایک خانوادے سے تھے۔ اور دیکھیے واردات دو صورت سے ہوتی ہیں، شاعری میں جس کو آپ آمد کہتے ہیں، صوفیہ کے ہاں وہ واردات ہوتی ہے، اور واردات قلبی کو جس وقت وہ شعر کا قالب پہناتے ہیں تو اس میں کیا مزہ ہوتا ہے، عجب کچھ لطف دیتا ہے شب خلوت میں گلروں سو، جی خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ، مناجات ہو رہی ہے اور اپنے رب سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہی شعر جب آ جاتا ہے جی جی عشق بہتر ہے، کام بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا، واہ واہ واہ، بہت صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل گداختہ ہوتا ہے عشق سے، جی 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 ٹھیک ہے، خواہ وہ حقیقی ہو خواہ وہ مجازی ہو، جب تک آپ مجازی عشق نہیں کریں گے گداختگی نہیں پیدا ہوگی، اور وہ گداختگی جو ہے وہ آپ کو پھر حقیقی عشق کی طرف لے جائے گی۔ تو ولی کے ہاں یہ پورا ہے عشق کا تیر، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ واہ، تو عشق وہ اب دیکھیے اس میں بیچ میں یہ سب جو ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے زیادہ تر فارسی کے صوفی شعراء کے۔ بہت خوب بہت خوب۔ ظہیر احمدی صاحب، آپ چونکہ جدید دور کے ایک بہت ہی اہم ترین شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، موجودہ دور کی جو شاعری ہے اور اس عہد کی شاعری، یعنی یہ 350 سال کا تقریباً ایک طویل عرصہ ہے، ہمارے جو اس دور کے شعراء ہیں انہوں نے بھی کچھ کلاسیکی شاعری کے اثرات کو، اس دور کے شعراء کی شاعری کو کچھ قبول کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کچھ ایسا؟ جی جی، اصل میں اردو شاعری کے کئی ادوار رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستانیت کو کم کر کے اور فارسیت کا غلبہ رہا، لیکن ولی کا دور جو تھا اردو شاعری میں دوبارہ لوٹا، اور وہ 47 سے کچھ پہلے، یعنی جب آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک، اس سے پہلے کا دور پھر ایک فارسیت کا غلبہ رہا، اور اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں، یعنی 47 سے پہلے سے کچھ شروع ہو کے اور آج تک وہ سلسلہ رہتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ جو ہندیت جسے ہم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہندی اردو کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہندیت کا مطلب ہندوستانی سے لے رہے ہیں، اپنی تہذیب سے لے رہے ہیں، یعنی جو مقامی تہذیب ہے، اس مقامی تہذیب کی طرف پھر ایک بار پلٹے، چونکہ ظاہر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں روایت بن جاتی ہیں۔ گل کہا، بلبل کہا، ایک عاشق ہے ایک معشوق ہے، پوری شاعری میں گل و بلبل کا یہ سب معاملے رہتے، تازگی باقی نہیں رہتی۔ نئی نسل جب آئی تو اس کی دو وجہ تھیں، ایک تو فارسیت سے اس کی واقفیت کم ہوئی، دوسری ایک بات اور یہ بھی تھی کہ جس مٹی سے وہ جڑے ہوئے تھے اس کی تازگی کو محسوس کرنے لگے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ولی کی زبان جو شروع میں ولی نے استعمال کی یا دکن میں استعمال کی گئی، وہ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ دکن میں بولی جاتی ہے، وہ آج بھی گاؤں دیہات کے علاقے میں آپ کو وہ الفاظ، وہ زبان سننے کو مل جائے گی کسی نہ کسی صورت میں، لیکن ایک زمانے میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ یہ برادری سے باہر ہے، یعنی اس کا جو معیاری نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کے زمانے میں وہ تمام چیزیں جو حد بندیاں ہماری شاعری میں بنائی گئی تھیں، وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے اسٹینڈرڈائزیشن کا مسئلہ، وہ سب ٹوٹیں اور وہ تمام چیزیں آنے لگیں۔ تو ہم جس کو کہنے لگے، بعد میں ہمارے یہ کہنے لگا کہ ہندیت کا اثر، وہ دراصل ہندیت کا نہیں، وہ مقامیت کا اثر تھا، اور اس مقامیت کے اثر میں جو ہے وہ ولی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ کیونکہ جب پلٹ کے دیکھا، میر بھی اسی کی کڑی تھے، دوسرے شعراء بھی اسی کی کڑی تھے، غالب کو میں اس طرح کا نہیں کہوں گا، لیکن میر اسی کی کڑی تھے جو ولی نے جس روایت کو قائم کیا تھا۔ آج کے شعراء کو کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ولی کے تعلق سے؟ آپ ولی کی شاعری میں دیکھیے اپنی زندگی کو محسوس کرنے کا عمل ہے۔ جی جی، ولی عشق حقیقت، عشق حقیقی اور عشق مجازی کو الگ نہیں کرتے، جسم کے ساتھ روح کا ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم وہ کاٹنے نہیں جاتے۔
ظاہر ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ یہ بات نئی نسل کے لیے بہت اپیلنگ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ روح کو لے کے چلنا چاہتی ہے. یہ دونوں چیزوں کی دوئی قائم نہیں کرنا چاہتی. تیسری بات یہ ہے کہ جسم کے مسائل جب حل ہوتے ہیں تو روح کے مسائل بھی اسی طرح سے حل ہوتے ہیں. یہ تمام تر چیز جڑی ہیں اور یہی ہماری یہاں سب سے بڑا میسج. ڈاکٹر صاحب بس آخری سوال آپ سے کہ ولی دکنی کی شاعری میں محبت، اخوت، بھائی چارگی، تصوف کی آمیشی، قومی یکجہتی سب کچھ ہے اور موجودہ دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. 1 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ موجودہ دور میں کیا ولی کی شاعری کی کس حد تک اہمیت ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے ولی کی ایک تو شاعری ایک طرف غالب موجود ہے ہمارے یہاں، اس کی شاعری از دل ریزت بر دل خیزت. ولی کا کوئی شعر آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے آپ کو اپیل کرے گا. اپیل اس لیے کرے گا کہ اس میں کوئی نہت فلسفہ نہیں ملے گا آپ کو. جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے آپ تک بالکل پہنچ رہی ہے الفاظ کی حد تک. اور یاد رکھیے جب دل کی گہرائیوں سے بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. تو اس کا اثر ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور میں ہوتا ہے. ولی آج بھی ویتئی ویلڈ ہے. بہت خوب بہت خوب. اور اس کا جو ایک میں لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ادبی کارنامہ کیا ہے. انگریزی کا بڑا مشہور شاعر ہے چاسر. چاسر نے یہ کیا کہ جو ہماری روایات تھیں، چاسر جو ہے فرانسیسی تھا. فرانس کی جو روایت تھی اور انگلش شاعری میں جو روایت تھی ان کو ملا کر کے ایک چیز پیدا کر دیا. اس لیے چاسر اس وقت جو ہے وہ بابا آدم کہلاتا ہے. ویسٹ میں کافی بڑا نام ہے. بڑا نام ہے. تو چاسر نے یہ کام کیا. یہی کام ولی نے کیا کہ ولی نے وہ روایات جو ہماری تھی ان کو فارسی روایات سے ملا کے ایک نئی روایت، ایک نیا ڈکشن پیدا کر دیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب. آپ نے اس پورے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں ولی دکنی کی شاعری، ان کا عہد، اس سماج کے اوپر، موجودہ سماج کے اوپر ولی کی شاعری کے کیا اثرات ہیں، سب کا احاطہ کیا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے ولی دکنی کی شاعری اور ان کی زندگی اور ان کے عہد کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود تھے 2 اہم ترین مہمان، پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب اور ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. پروفائلز دیکھو پھر ملو، ٹو مچ ٹینشن. شادی لائن ایک نیا ریولیوشن. 1 گھنٹے میں 10 ملاقاتیں. اب شادی.com پر ہوں گی ضروری باتیں. ڈاؤن لوڈ ناؤ. کچھ خواب ہے کچھ ارمان ہے، کچھ خواب ہے کچھ ارمان ہے، لوہے جگی ایک امید کی، آؤ کچھ کر دکھائیں، ساری دنیا پہ چھائیں. ملتی نہیں ہے منزل یوں ہی آرام سے، تپتا بھی ہے سونا زیبائش کے لیے. خواتین کی جدوجہد، مشکل حالات، پریشانی سے کامیابی تک کے سفر کو دکھاتا اور درشاتا ہمارا پروگرام خواب ہمارے تعبیر بھی ہماری، ہر منگلوار رات 9:30 بجے اور ہر بدوار دن میں 1:30 بجے، صرف DD اردو. دیکھیے پرتی ایک شنیوار صبح 9:30 بجے DD نیشنل پر.
रागों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रागों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, दौड़ते रगों में रागों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जबां ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जबां ही से न टपका क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है।
जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जोस्तजू क्या है। कुरेदते हो जो अब राख जोस्तजू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। बना है शेख मसाहिब फिर है इतराता। बना है शेख मसाहिब फिर है इतराता। मगर न शहर गालिब की आबरू क्या है। मगर न शहर गालिब की आबरू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। दिल के कागज पे तेरा नाम सजाना चाहूं। दिल के कागज पे तेरा नाम सजाना चाहूं। पास आ जा तुझे अपना बनाना चाहूं। दिल के कागज पे तेरा नाम सजाना चाहूं। पास आ जा मैं तुझे अपना बनाना चाहूं। दिल के कागज पे तेरा नाम सजाना चाहूं।
اپنے ہونٹوں کی ہنسی دے دوں تیرے ہونٹوں کو، اپنے ہونٹوں کی ہنسی دے دوں تیرے ہونٹوں کو، اپنی آنکھوں سے تیرے آنسو بہانا چاہوں، اپنی آنکھوں سے تیرے آنسو بہانا چاہوں، پاس آ جا میں تجھے اپنا بنانا چاہوں، دل کے کاغذ پہ تیرا نام سجانا چاہوں۔ جس کا ہر موڑ تیرے گھر کی طرف لے جائے، جس کا ہر جس کا ہر موڑ تیرے گھر کی طرف لے جائے، جس کا ہر موڑ تیرے